السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم انسان اس وقت جس ماحول سے اور جن عادات سے گزر رہے ہیں، یہ 2024 ہے اور پہلا ہفتہ اس کا گزر چکا ہے، تو اکثر و بیشتر ہماری اپنی مجلسوں میں جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ یہی کہ ہماری معاشرت مناسب نہیں، ہماری معاش اس کے مسائل ہیں، اور اسی طرح ہمارا آپس کے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں، ایک دوسرے پر شکوک، اور پھر ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو تکلیف دینا جو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے۔ یہ شکوہ اور شکایت ہماری محفلوں کی ایک جان ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی یہ شکایتیں برقرار رہنی چاہیے؟ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں ہر وقت ایسی شکایتیں کرنی چاہیے یا پھر اپنی اصلاح کی کوئی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا قرآن مجید ہو یا ہمارا دین ہو، وہ اس کا حل کچھ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ اگر ہم یہی دیکھیں تو اس کو مزید ہم پھیلا سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت کس قسم کی ہے، ہمارا معاش کیسا ہے، ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں۔ اس کو جتنا بھی پھیلائیں ہم پھیلا سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ملتی ہے۔ یہ خامی ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسلام آیا ہی اصلاح کے لیے ہے کہ لوگوں میں کوئی خیر کی بات جو ہے نا عام کی جائے، اور جو مشکلات جن سے وہ دوچار ہیں ان کا حل ان کو بتایا جائے، کیونکہ جہاں حل انسان کو نظر آتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسلام نے آ کے جب مشکلات کے اس دور میں جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، حل پیش کیے اور مشکلات کو آسانی میں بدلا، تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ حل بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت میں بتایا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ بے دینی کی ایک لہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی ذرا سامنے رکھیے گا۔ بے دینی کی ایک لہر ہے، ایتھیزم خوب پھیل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک ہے، کفر لوگ خود علانیہ اب کرنے لگے ہیں۔ پہلے جو کفر تھا وہ اندر چھپا ہوا ہوتا تھا، اب لوگ کھل کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا۔ یہ تک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کے لیے۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہ پڑھا ہو، قرآن مجید کی صورت کی یعنی تفسیر یا اس کا مطالعہ نہ کیا ہو، تو ان کے ذہن میں ایسے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو اب تو معاملے یہ ہو گئے ہیں کہ نظریات بھی چیلنج بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مختلف نظریات، اور ان نظریات میں جو چیلنجز ہیں وہ قرآن مجید پر بے اعتراضات ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر اعتراضات ہیں، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراضات ہیں، اور پھر اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جو ہے، اور سیرت کے بڑے روشن پہلو جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جس میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی ایسی خامی نہیں، اس کو کمزوری بنا کے، خامیاں بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ایک صورت بنتی جا رہی ہے۔ تو اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ایک مختصر سی صورت میں اس کا حل بتایا، اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر اللہ قرآن مجید کو پورے کا پورا نہ اتارتا، صرف یہ صورت ہی اتار دیتا نا، تو ہم انسانوں کی جتنی بھی مشکلات تھیں، چاہے وہ نظریاتی ہو، چاہے وہ عملی ہو،
ان سب کا حل اس صورت میں موجود ہے۔ اب بات تو بڑے ایک عالم کی، ایک فقیہ کی ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، اصولی انسان تھے، اور انہوں نے ماشاء اللہ اپنے دور میں جو علمی کام کیا اس کو نہ صرف اس دور کے علماء نے سراہا، بلکہ آج تک ان کے اس علم کی اور اس کے علم کو اور ان کے کام کو دنیا سراہ رہی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو فرمانا ہے یہ قابل غور ہے۔ یا یہ اس صورت پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر زمانے کو کہیے، ٹائم کو کہیے، یہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عصر نہیں ہے۔ اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل ایک ہی چیز ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ ہمارا ماضی بھی ہے، ہمارا حال بھی ہے، اور مستقبل ہم نہیں جانتے کہ کب تک ہے۔ لیکن اس کی قسم کھانا یہ بتا رہا ہے کہ وقت کی جو اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے۔ اور انسان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ان الانسان لفی خسر، انسان جتنے بھی ہیں سب خسارے میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ زمانے کی اہمیت، وقت کی اہمیت اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر یوں ہی سمجھیں جیسے ایک برف بیچنے والا یا برف ہاتھ میں ہو اور بندہ اس کو یہ چاہے کہ یہ پگھلے نہ، مگر وہ ہاتھ میں بھی ہے، پگھلتی بھی جا رہی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ بینی انسان کی جو زندگی ہے وہ اس طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے اور اس کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ برف فروش ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو یہ فکر ہوتی ہے برف تو میں لایا ہوں، جتنے جلدی میرے گاہک آ جائیں گے برف بک جائے گی، مجھے پروفٹ ہوگا۔ اور اگر بالفرض نہیں آتا کوئی تو برف پگھل رہی ہے، میرا لاس ہو رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ فکر جو ہے نا برف والے کو جس طرح ہوتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ برف کی طرح پگھل رہا ہے، ہاتھ سے کنٹرول میں نہیں کر پا رہا، میں اس کو روک نہیں سکتا، اور وقت گزر رہا ہے، میں نے کیا اچیو کیا ہے، میں نے کیا حاصل کیا ہے، کیا فائدہ حاصل کیا ہے یا نقصان اٹھایا ہے، نیکی کمائی ہے یا خدا نخواستہ گناہ کیا ہے۔ یہ والعصر کی بات اللہ تعالیٰ نے کی فرمائی ہے۔ تو زمانہ، وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ وقت کو ہی دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کو بھی کچھ اسی طرح ذکر کیا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ ماضی کے جتنے بھی واقعات تھے قوموں کے اور انبیاء کرام کی آمد کے اور ان کی دعوت و تبلیغ کے اور ان کے لمحات کے جو انہوں نے اپنی قوم کے اندر گزارے، اس کی اگر انہوں نے قدر نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قدر نبی کی ہے، باقیوں کی قدر نہیں کر سکا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، اہل مکہ نے قدر نہیں کی۔ آپ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر مدینہ والوں نے نہ صرف پہلے قدر کی تھی بلکہ آپ کو بڑی محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جان نثاری کے ساتھ آپ کو بلایا اور آپ کا استقبال کیا، آپ کو اپنے ہاں رکھا۔ اب ایک وقت وہ بھی تھا جو مکہ میں گزارا یا مکی لوگوں میں گزارا، اور ایک وقت وہ تھا جو مدنی لوگوں میں گزارا۔ مکی لوگوں نے قدر نہیں کی، وہ اپنی اس روش پر ہی رہے جو ان کی عادت تھی، مگر مدنی لوگوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا بلکہ اپنے آپ کو چینج بھی کیا۔ جیسے آپ کہتے گئے اس تعلیم کو غنیمت سمجھتے ہوئے، وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آگے بڑھتے گئے۔ 3 جنگیں ہوئیں، شکست انہوں نے کھائی جو مخالفت کرتے تھے، جو مکہ سے چل کے آئے تھے اور جو مدینہ میں جانثار تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا تھا اور وقت کی قدر کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات کا اثر اپنی ذات میں جذب کر لیا تھا۔ وہ لوگ جو تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جب جنگ لڑی تو الحمدللہ اللہ نے تینوں جنگوں میں ان کو فتح سے الحمدللہ نوازا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی قدر بس یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان سے نہ بچائے، مگر اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، ایک ایک انسان جو ہے نا وہ خسارے میں ہے، ایک ایک انسان۔ اب ذرا اسی کو ذرا آگے بڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی فرماتے ہیں قیامت کے روز
لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کا قدم جہاں ہوگا وہ ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں ایک سوال وقت کا ہوگا، میں نے تمہیں یہ عمر عطا کی تھی، تم نے اس کو کس طرح گزارا دنیا میں، اس کا حساب کتاب مجھے دے دو۔ اب سوچنے کی بات ہے، بندے کا ریکارڈ تو اس کے پاس ہے، وہ الٹی مووی اگر چلا دی جائے ہماری زندگی کی تو ہم کسی لمحے کا انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے ان لمحات میں تھے ہی نہیں، بلکہ تھے۔ ہم اقرار کریں گے کہ ہاں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تمہارا سارا کچا چٹھا ہے دنیا کا، ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، تم بتاؤ اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے، کوئی تمہارا نیک عمل ہو جو ہم نے چھوڑ دیا ہو، یا کوئی خرابی ہو جو ہم نے اپنی طرف سے داخل کر دی ہو، کچھ تو بتاؤ۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنے محاسب بن جاؤ، حساب کتاب کرنے والے، کہ میں نے ماضی میں کیا کیا اپنی زندگی میں اور کیا کر کے دنیا میں لے آیا ہوں۔ اب بندے نے جواب کیا دینا ہے؟ یہی جواب ہی دینا ہے، ٹھیک ہے ریکارڈ ٹھیک ہے، اب حساب کتاب جو اللہ چاہے کرے، مالک یوم الدین ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، والعصر، زمانہ، وقت، ٹائم ہم انسانوں کا بڑا قیمتی ہے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چھوٹی سی نشست میں جب ہم بیٹھتے تھے تو آپ کی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تازہ رہتی تھی۔ آپ خاموش رہتے، ہم بول رہے ہوتے، آپ سن رہے ہوتے، مگر زبان مبارک اللہ کے ذکر سے تازہ ہوتی تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں، بھلے لوگوں میں تمہارے درمیان جب بیٹھتا ہوں تم باتیں کر رہے ہوتے ہو، کوئی حالات پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہو، یا اسلام کے بارے میں کوئی مسائل کا ذکر کر رہے ہوتے ہو، میں اس چھوٹی سی محفل میں بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے حضور استغفار کر لیتا ہوں۔ آپ کو قرآن مجید میں یہ کہا گیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ کے رسول جب معاملات سارے آپ حل کر چکے ہیں، کام کر چکے ہیں، اب فارغ بیٹھنے کا تک نہیں بنتا، بلکہ آپ کیا کیجئے، فَانْصَبْ، مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، یا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، اور تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں آیا جس نے 23 سال میں اتنی محنت کی ہو کہ اس کے فالوور اس کی وفات کے وقت اتنے ہوں اور جان نثار ہوں، اور پھر انہوں نے زندگی میں اتنی فتوحات حاصل کی ہوں جو ہر اعتبار سے، یعنی دلی اعتبار سے بھی جو صحابہ تھے وہ جان نثار تھے۔ وہ اوپر سے نہیں کہتے تھے، کسی نے آپ کو چھوڑا نہیں، کوئی واپس مرتد نہیں ہوا، ایسا لیڈر دنیا کو کبھی نصیب نہیں ہوا، اور تھوڑے سے وقت میں آپ کو بے شمار پریشان بھی کیا گیا، جنگیں بھی آپ پر مسلط کی گئیں، دھوکے بھی دیے گئے، مختلف قبائل نے نبی علیہ السلام کے پاس سو کالڈ اپنے بنے بنائے مسلمان بھیجے، ابھی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بندے بھیجیے، آپ بھیج دیتے، ان کو راستے میں ہی وہ قتل کر دیتے تھے۔ یہ ساری پریشانیاں دیکھی آپ نے، مگر نبی علیہ السلام نے 23 سال میں جو کامیابی حاصل کی ہے، شاید دنیا کا کوئی آدمی قیامت تک آ کے ایسی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو ان الانسان لفی خسر، سب انسان نقصان میں ہیں، تبصرے کرتے ہیں، پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر اس کا کوئی حل نہیں ہے بھائی، کہ میں اپنی معاش کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسے بندے تلاش کروں جو مجھے مشورے دیں، یا میرے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں، کوئی مشورے دیں، یا میں خود کسی کانفرنس کو اٹینڈ کر لوں، سیمینار کو اٹینڈ کر لوں جس میں یہ مشورے دیے جاتے ہیں، تربیت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں، کوئی کورسز کر لیں، شاید اس سے کام بن جائے۔ یہ ساری کوششیں ہیں ہم انسانوں کی، مگر کیا ان کوششوں میں ہم سارے کامیاب ہوتے ہیں؟ رازق تو وہی اللہ، وہ جس کو چاہے وہ دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ آپ کراچی میں بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے، ان پڑھ لوگ ہیں مگر اربوں میں کھیل رہے ہیں، اللہ نے ان کو بہت دے رکھا ہے۔ لاہور میں بھی یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے، کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے ان کے پاس، جوتی صحیح نہیں پہنتے، مگر اتنا سرمایہ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مقابلے ایک پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے میں نے ڈگریاں لی، میں فلاں یونیورسٹی میں گیا، اتنی فیسیں ادا کیں، اب واپس آیا ہوں، جاب بھی کرتا ہوں، پورا نہیں ہو پاتا۔
تو یہ اللہ کی دین ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تمہارے رزق کی ذمہ داری میں نے لے رکھی ہے، اس کی فکر نہ کرو. ہاں اس کی فکر کرو جو میں نے تم پر ذمہ داری لگا رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بندے بن کے رہو، میرے بندے بن کے رہو. تو اس طرح ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت میں، آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں ہمیں یہی فائدے نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو بہترین اور کامیابی کے ساتھ استعمال کیا، اور بہترین نتائج دنیا میں دکھائے، اور قیامت تک کے لیے ایسے نتائج جس کے اثرات اب تک ہیں اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بھیجا، آخری کتاب اتاری، آخری دین مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو نمک بخشا. تو یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کے راستے کیا کیا ہیں. کیا واقعی ہم خسارے میں جانا چاہتے ہیں یا کامیابی کا حصول چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. انسان سارے نقصان میں ہے جو حل نکالنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں سیاست ہے، آج کل بڑا سیاسی موضوع ہے، ملک کے حالات ہیں وہ بڑے تبصرے ہیں. چینل پہ بیٹھتے ہیں تو چینل پہ چینل یہ تبصرے کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، کیا حل کوئی نکلا ہے؟ آج تک کوئی نکلا ہے. پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. انسان جتنے ماشاءاللہ تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مگر ایک بات قابل غور ہے کہ انسانوں کی تعداد جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیا ہمارا رزق بڑھتا نہیں چلا جا رہا؟ یعنی بچپن ہمارا بھی گزرا ہے، ہم نے بھی دیکھا، بازار میں چیز خریدنے کے لیے جاتے تھے تو کوئی چھابڑی والا بھی نہیں ملتا تھا. فاقے ہم نے گزارے ہیں. وہ چیزیں نہیں ملتی تھیں جو آج الحمدللہ مارکیٹ میں ہر چیزیں موجود، ہر قسم کی چیز موجود ہے. سردی میں سخت سردی برداشت کر رہے ہیں، گرمی میں سخت گرمی برداشت کر رہے ہیں. نہ لائٹ ہے، نہ پنکھے ہیں، نہ اے سی ہیں، نہ گھر میں فریج ہے، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ وقت بھی تھا، اور سوچتے تھے کہ ہم تو الحمدللہ اپنا وقت تو اچھا گزار رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری اولادوں کا کیا ہوگا. اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ تمہاری اولاد تم سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہی ہے اور گزار سکتی ہے. اس لیے فیوچر کا جو مسئلہ ہے یا حال کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑو، اس بارے میں کم سوچو. جو سوچنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے جو ایمان لے آتے ہیں. اللہ پر ایمان، اس کی تعلیمات پر ایمان، اس پر یقین. جیسے میں ابھی عرض کر چکا ہوں رزق کے بارے میں، اس کا یقین کہ رازق وہی اللہ ہے، دینا اسی نے ہے. بس انسان اتنی دعا کرے اللہ رزق حلال نصیب کر، بس اتنی دعا ضرور کرے، اللہ دیتا ہے، ورنہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے. تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کی ذات پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر ایمان، کتاب اللہ کی، اللہ کا کلام ہونے پر ایمان کہ یہی گائیڈ بک ہے، اسی نے ہمیں سب کچھ سمجھانا ہے، اسی سے گائیڈ لائن لینی ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بحیثیت ایک رسول کے، انسان کے، اگر اس کتاب پر عمل کر کے اپنے آپ کو نکھار کے لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بھی بن سکتے ہیں. یہ ہے وہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے ہم مسلمانوں میں ہو. صحابہ میں تھا، آج وہ ہمارے لیے قابل رشک ہیں. گو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، مگر اس تکلیف کا ریوارڈ ان کو کیا ملا؟ کیا ملا؟ آج بھی الحمدللہ کسی صحابی کا نام ہماری زبان پہ آتا ہے تو بے ساختہ رضی اللہ عنہ، یہ زبان سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے. نان بھی نکلے نا، قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جہاں جہاں فرمایا ہے وہ انہی صحابہ کے لیے فرمایا. اللہ جس سے راضی ہو جائے تو باقی ناراض ہوں، بے شک اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس صحابی کو پرواہ ہے، بے شک ناراض ہو. لیکن اللہ اگر مجھ سے خوش ہے اور اس نے مجھے کہہ دیے رضی اللہ عنہ تو بس کافی ہے. تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائیں، اللہ کی کتاب پر ایمان، رسول پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان،
یہ بنیادی چیزیں ہیں بھئی ہماری. قیامت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اور حساب کتاب ہونے پر ایمان. آج ان ایمانیات میں ہم بڑے کمزور ہیں. یقین مانیے اللہ تعالیٰ کی ہمیں صحیح پہچان نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہم اتنا سمجھتے ہیں اللہ ہے، اس نے کائنات بنائی ہے، بس اس کی عبادت کر لیں، اس سے دعا کر لیں، وہ سن لیتا ہے، بس کافی ہے. باقی بھائی بہت کچھ ہے. آپ خود ایک انسان کو دیکھ لیجئے، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جب ڈاکٹرز طب اس کی سٹڈی کرتی ہے تو اس کے اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے، کیا سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا بنا رکھا ہے، اس کے وجود کا. اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایسا بنایا ہے، مرد کو ایسا بنایا، عورت کو ایسے بنایا. یقین مانیں کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو یہ ساری سٹڈی کرنے کے بعد ایک ایک فلیش کو چیر کے، ایک ایک رگ کو اور ایک ایک چیز کو جو انسان کے، اس کو چیر کے جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان بنا ہے، تو وہ ادھر قرآن مجید کو پڑھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہے اور اسی نے انسان کو بنایا ہے. اس کی ایسی تخلیق ہے جس کا مقابلہ کوئی اور مخلوق کر ہی نہیں سکتی، کوئی خدا کر ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی. یہ بہت اہم ہے. اس کے لیے بڑے اہم کورسز ہیں جو ہم مسلمانوں کو کرنے چاہیے تاکہ ہمارا عقیدہ، ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں درست ہو. ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا نہ بنائیں جیسے ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں. یہ بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ یہاں موجود ہے، اس کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ جیسے ہیں. نہ، لیس کمثلہ شیء. اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا میری مثل کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں. لا تضربوا للہ الامثال. اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے کوئی مثالیں نہ دیا کرو کہ مثلا اللہ تعالیٰ یوں ہے. اس کے ہاتھ کو سمجھانے کے لیے کبھی یہ نہ کرو کہ جیسے میرا ہاتھ ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ہاتھ ہے اس کا، بس ٹھیک ہے، مان لیا. اگر اس نے ذکر، ہر مخلوق کا اپنا اپنا کوئی فزیک جو ہے، تو اس کو دیکھ لیجئے، اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ نہیں. پاؤں کا لفظ ہے مثلا. اب ہمارا پاؤں جو ہے پاؤں ہے، مگر اونٹ کا بھی تو پاؤں ہے نا. کیا اس کا پاؤں میرے پاؤں جیسا ہے؟ پاؤں کا لفظ ہم کیوں معنی لیتے ہیں کہ جس طرح میرا پاؤں ہے اسی طرح دوسری مخلوق کا بھی پاؤں ایسا ہو سکتا ہے. اور خالق جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، تو ہم اس کو کیوں اس طرح اپنے ساتھ ملاتے ہیں؟ ہم ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے جیسا کہ ہمیں سجھایا جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین مانیں کہ بڑے کورسز کی ضرورت ہے ہم سب کو سمجھنے کی، اور یہ سمجھ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے آتی ہے، ایسی نہیں آتی. ہم برائے نام مسلمان رہ جاتے ہیں، اور جب تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نہ گزاریں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. ہم اندر سے اچھے مسلمان، اللہ کا خوف رکھنے والے مسلمان، با کردار مسلمان نہیں بن سکتے. یہ ایک حقیقت ہے. آپ کسی مسلمان سے معاملہ کریں، اچھا ہو، با عمل ہو، با کردار ہو، آپ کو خوشی ہوتی ہے. لیکن جو مسلمان یہ کہے میں مسلمان ہوں، قسمیں بھی اٹھائے جھوٹی، تو اس پہ یقین ہی بندہ نہیں کرتا. کہتا نہیں یار یہ جھوٹا آدمی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے دل میں. تو ایک تو یہ کہ الا الذین آمنوا، ایمان کو ذرا تقویت بخشنی ہے. ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو ایمان بڑھے گا، اور بری صحبت میں بیٹھیں گے تو ایمان کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ جب گناہ کریں گے تو ایمان ہمارے اندر سے نکل کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد ایمان آ کے ہمیں ملامت کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو، ایسی حرکت تم نے کی، کیا تمہیں زیب دیتا تھا؟ ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، اور یہ ایمان بڑھے گا قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے سے.
کہ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں۔ پھر اس ایمان کے مطابق عمل کیسے کرنے ہیں؟ وہ رسول پر ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ آپ کے ایک ایک عمل کو، آپ کی ایک ایک بات کو، ایک قول کو، ہر ورڈ کو سچا سمجھیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی کبھی اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہے آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اسی وحی کے مطابق یہ بات کرتا ہے۔ بتائیے ایسا انسان کیا دنیا میں کبھی آیا ہے؟ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو بات بھی ہو رہی ہے ایک بڑی ذمہ دارانہ طریقے سے ہو رہی ہے، اور ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ نکھر کے زبان سے نکل رہا ہے، جو دوسرا سننے والا ہمیشہ کے لیے اپنے کانوں میں اس کو سمجھتا ہے جیسے رس گھول دیا گیا ہے، اور وہ اس کو ازبر کر لیتا ہے۔ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے۔ صحابہ یہی کہتے ہیں، نہ آپ چیخنے والے تھے، نہ شور مچانے والے تھے، نہ ڈانٹنے والے تھے، نہ گالیاں دینے والے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ سیرت ہے رسول کی، پہچانیں گے تو اسی کے مطابق ہم جب عمل کریں گے تو ہمارا ایمان مزید آگے بڑھے گا۔ میں ایمان کہوں مگر رسول کو میں ایک طرف رکھ دوں، میں جو عمل کروں گا میرا ایمان نہیں بڑھ سکتا۔ یاد رکھیے، ایمان بڑھے گا بھی تب جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو کے، آپ کے ایک ایک کردار سے، آپ کے ایک ایک قول سے، بحیثیت رسول کے میں یہ جانتا جاؤں، اور دیکھیے اس کا اثر میری ذات پہ ہوتا ہے، میرے دل پہ ہوتا ہے، میرے عمل پہ ہوتا ہے کہ نہیں، اور میرے اخلاق پہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے لوگ کامیاب ہیں، مثالیں دنیا میں موجود ہیں، کوئی صحابہ کرام کے نہیں ہیں، تابعین کرام میں بھی، تبع تابعین میں بھی، اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسی شخصیتیں ہیں۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان کے حالات زندگی لکھے ہیں، جن کو پڑھ کے انسان کو رونا آتا ہے، رشک آتا ہے، یار کاش میں بھی کچھ اس طرح کا کوئی کام کر بیٹھتا۔ آج سلطان صلاح الدین کا نام لیتے ہیں، ایوبی کا، محمد ابن قاسم کا، ٹیپو سلطان کا، یا ایسے بڑے بڑے جو مجاہدین ہماری تاریخ کے گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی پڑھ کے کیا جذبہ ہمارے اندر بیدار نہیں ہوتا؟ خالد بن ولید کا، کیا ہمارے اندر ہمارا خون دوڑتا نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یار ہم نے وقت ضائع کیا ہے، کچھ نہ کچھ کر ڈالتے، انہوں نے تو بہت کچھ کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس قابل ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ کے جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے حالات زندگی سے بھی ہم واقف ہوں۔ تو سیرت کو پڑھنے سے اور اپنے مسلم ہیروز کو پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان سے بچانا ہے، گھاٹے سے بچانا ہے، اور فائدے کی جو راہ ہے وہ دکھانی ہے۔ اچھے عمل ہوں گے، اور یہ راہ چلتی 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 ایک وقت جب آخری سانس کا آئے گا تو کم از کم ہم سرخرو ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل بھی، صالح عمل بھی بڑا ضروری ہے۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا عمل جو بے عیب ہو، مراد یہ ہے کہ دکھانے کے لیے نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بے عیب ہونے کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے عین مطابق ہو، اس کو صالح عمل کہتے ہیں۔ میں عمل اپنی طرف سے کوئی بنا لوں، مثلا مثال کے طور پر یہ عام باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں تھی کہ شب رات آئے گی تو میں 100 نفل پڑھوں گا۔ اب یہ نیک عمل تو بظاہر لگتا ہے کہ 100 نفل، واہ بڑی نیکی ہے، مگر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شب رات کے موقع پر یہ نمازیں پڑھی ہیں، 100 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں فرمایا کہ ایسے تم کرو؟ تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہ کیا ہو یا آپ نے کرنے کے لیے نہ فرمایا ہو، اس وقت تک وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا، چاہے میں اس کو کتنا ہی خوبصورت کروں یا کتنا ہی گوشہ نشین ہو کہ اللہ اللہ کرتا رہوں، اللہ کے ہاں وہ نیک عمل نہیں ہے۔ عمل الصالحات کا ہے مطلب۔ تو عمل صالح بہت سے ہیں،
جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور معاملات بھی ہیں، قرآن مجید کی قرات بھی ہے، یہ سب نیک عمل ہیں، اذکار ہیں صبح و شام کے، انسان وہ پڑھتا رہے، یہ نیک عمل ہیں۔ اپنی زبان کو شر سے روکنے کا جو عمل ہے یہ بھی نیک ہے، زبان سے خیر کی بات نکلے یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو یہ سب نیک اعمال ہیں، وعاملوا الصالحات، لیکن ان کی بنیاد وہی بنتی ہے کہ سٹیمپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہو، تب جا کے وہ عمل ہوگا صحیح، ورنہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ حق بات پر جم جانے کی، حق بات کہنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی موقع ایسے آتے ہیں دین پر عمل کریں نا تو بڑی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے بھئی، یہ اس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک عام سا ٹرینڈ ہے، اور بینکوں نے بھی ایسا شروع کر دیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہر کام، آپ آئیے ہم سے سود لیجئے اور بزنس شروع کیجئے۔ اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بینک کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کیا ہے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم آپس میں مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور بھائی حق اور سچ کو اپناؤ، جھوٹ کو نہ اپناؤ، یہ حرام چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے منع کیا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑنے کے مترادف ہے۔ یہ چیزیں ہیں، حق بات پہ ڈٹ جانے کی، کوئی تکلیف آئے، مشکل آئے تو سچ جو ہے نا، سچ اور حق، اس پر ہمیں ایک دوسرے کی کیا کہنا تائید بھی کرنی چاہیے کہ اس پہ ڈٹ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کو پر قائم رہو، یہ بڑی ضروری ہے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، وہ جب تشریف لے گئے وہاں حبشہ میں، تو آئے مشرکین کسی طرح حبشہ کے بادشاہ سے کچھ دے دلا کے ان کو لے جائیں اپنے ساتھ۔ تو وہ جب گئے تو نجاشی نے کہا بلاؤ ان کو سنے بغیر میں کیسے بھیجوں؟ تو سیدنا جعفر نے وہاں جو تقریر کی، اس نے کہا بھئی سیدھے سادھے لوگ ہیں، تمہیں نقصان نہیں دیا، میں ایسے بھیجوں؟ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو بتاؤ، زیادتی تو تم لوگوں نے کی ہے۔ خیر وہ ناکام چلے گئے۔ رات کو انہوں نے سوچا کہ اب ایسا نسخہ استعمال کرتے ہیں جس سے اس بادشاہ نے فوراً ان کو کہنا لے جاؤ، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم کے بارے میں ان کے ویوز کیا ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے جو وہی نازل ہو رہی تھی قرآن مجید کی، وہ ویوز اور تھے، اور جو کرسچنز کے ویوز تھے وہ بالکل ہی مختلف تھے۔ کرسچینٹی میں جو کیتھولک مذہب ہے یا پروٹیسٹنٹ ہے، ان دونوں کے ویوز قرآن مجید سے نہیں ملتے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے بات پہنچائی، بادشاہ نے کہا ان کو بلاؤ، یہ بات بڑی اہم ہے، اس سے پوچھا جائے۔ تو سب صحابہ کرام نے اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بندھائی کہ جعفر بات وہی کہنی ہے جو اللہ کے رسول کہتے تھے، گھبرانا نہیں ہے، اس کے سامنے مروب نہیں ہونا کہ اس کے جو نظریات ہیں اس میں تھوڑی سی اپنے اسلامی نظریات میں لچک پیدا کر کے اس کے نظریات کی میں تائید کر دوں۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم کے بارے میں فرمایا بس وہی سنا دو اور کچھ نہ کرنا۔ اب یہ سب ساتھیوں نے جب ان کو ذرا مشورہ دیا، ان کی ہمت بندی، یہ ہے تواصوا بالحق، یہ ایک دوسرے کو سچ پر قائم رہنے کی، حق پر قائم رہنے کی نصیحت کیجئے، تاکید کیجئے۔ تو انہوں نے جب وہاں تاکید، وہ اسی تاکید کے مطابق جب بات کی تو بادشاہ کتنا متاثر ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ زمین سے اس نے تنکا اٹھایا اور قسم کھا کے کہا کہ واللہ جو قرآن کہتا ہے اور جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم تھے ان میں اس بال کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ اور حق کہنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نہ صرف اس نے کیا بلکہ دوسروں نے بھی کیا، اور اللہ نے مدینہ میں بیٹھے نبی علیہ السلام پر یہ آیات اتار دیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اللہ کے رسول جب انہوں نے وہ کلام جو ہم نے آپ پر نازل کیا، وہ کلام جو ہم نے آپ پر نازل کیا جس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی گئی،
وہی کلام وہاں سنایا گیا، اور جب انہوں نے سنا تو دیکھنے والے یا اللہ کے رسول آپ اگر ان کے چہرے کو دیکھ لیتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ کس طرح ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو رہی ہیں اور آنسو بہا رہی ہیں، اتنا متاثر ہو رہے تھے۔ تو ایک دوسرے کو ذرا تھوڑی سی ہمیں ہمت بھی بندھانی چاہیے، تانے نہیں دینے چاہیے۔ تو مولوی بنتا جا رہا ہے، تو مسیتن بنتا جا رہا ہے، کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کو عجیب و غریب ہم نام دیتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کو عجیب و غریب نام دیتے ہیں، کوئی بچی حجاب کرنے لگ جائے تو معلوم نہیں اس کے بارے میں بھی کتنے خوف ہمارے اوپر طاری ہو جاتے ہیں کہ اس بچی کا مستقبل کیا ہوگا، بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسی اولاد نصیب کی ہے آج کے دور میں کہ جس کا جھکاؤ دین کی طرف ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اخلاق ہے، یہ سب سے بڑی تعلیم ہے، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جو باپ اپنے اولاد کے لیے کر سکتا۔ رشک ہونا چاہیے، مگر وہ چیز نہیں ہے۔ تواصوا بالحق میں دوست ایک دوسرے دوست کو کہے کہ بھئی تم سچ پر ہو کہ نہیں، تمہارا ضمیر تمہیں کیا کہتا ہے، پھر ڈٹ جاؤ اور اپنے معاملے کو ذرا اچھے طریقے سے نبھاؤ، لڑائی کیے بغیر، کسی کی توہین کیے بغیر، بزرگوں کا بے ادبی کیے بغیر اپنے آپ کو ذرا طریقے سے چلاؤ، اللہ ساتھ دے گا تمہارا۔ تواصوا بالحق، پھر وتواصوا بالصبر، پھر اسی راہ میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو برداشت کرے، روئے نہ لوگوں کے سامنے، شکایتیں نہ کرے، او جی میں مسجد جانا چاہتا ہوں مگر میرے ابا کہتے نہیں تو مولوی بن رہے ہو، چھوڑ دو۔ کیوں ابا کی بدنامی میں کرا رہا ہوں؟ وہ بھی مسلمان ہیں، غلطی کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پیچھے پڑ جاؤں اپنے ماں باپ کے، وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، نہ، برداشت کرو، زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ نکلیں جو کل کو پچھتاوے کا سبب بن سکیں۔ تو یہ صورت جو ہے نا، ہمیں مختصراً میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صورت حقیقت میں ہمیں فائدے بتانے کے لیے آئی ہے کہ ایک فائدے کی زندگی، مفید زندگی یا نفع بخش زندگی وہ کون سی ہو سکتی ہے۔ یہی صورت ہے جس کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے آج۔ یہ بیٹھ کے ہم جو تبصرے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وقت کا ضیاع کرتے ہیں، حقیقت میں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی بجائے انسان بیٹھ کے اللہ کرے، اس کا ذکر کرے، صبح و شام کے اذکار پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے۔ وقت کا ضیاع تو ایسے ہو جاتا ہے بندے کو بعد میں احساس ہوتا ہے، یار 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں ٹی وی کے اوپر بیٹھا رہا، یا کیمرہ یا فون لے کے اس پہ بیٹھا رہا، فضول باتیں پڑھی ہیں، کچھ یاد نہیں کیا پڑھا ہے، کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ نوجوان ہمارے بچے بیٹھے ہیں، میں ان سے ضرور کہوں گا کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور قیمتی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی اچھی سے اچھی اسٹڈی ہو سکے اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائیں۔ ویسٹ کے اس وقت بھی بہت سے نوجوان، میں وہاں رہتا ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، یقین مانیں کہ ان نوجوانوں کے پاس یہ فون، سیل فون نہیں ہے جس طرح ہمارے ایک ایک بچے کے پاس فون ہے، اور اگر ان کے پاس ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسٹڈی کے وقت، یونیورسٹی میں مطالعے کے وقت کوئی بھی فون سن لیں یا اپنے وقت کو اس پر ضائع کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں بڑے قابل لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان نوجوان چونکہ دنیا میں بہت ہیں، مور دین 70% ہیں یا 60% تو ضرور ہیں، ان نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ کیسا بنے، ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں پکڑا دی جائیں تاکہ وہ سوچیں ہی نہ، کوئی شے انوینٹ کر ہی نہ سکیں۔ ان کے بندے ہر شے انوینٹ کر لیتے ہیں، ان کا بچہ تھوڑی سا انوینٹ کرتا ہے، کوئی ایجاد کرتا ہے تو میڈیا ان کو پورے انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کرتا ہے، مگر ہمارے بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یقین مانیں آپ جتنے ذہین ہیں، آپ کے مقابلے میں یہ گوروں کے بچے ذہین نہیں ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہاں پر انڈین ہو یا پاکستانی ہو، ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہوئے کہ بچے بڑے ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، اور یونیورسٹی میں بھی کلاسز میں بھی یہ ٹاپ کرتے ہیں، تو ان لڑکوں سے ذرا تھوڑا سا پرے رہا جائے، ان کو ایسی معلومات نہ دی جائیں جس سے یہ ٹاپر بن جائے۔ ہوتا ہے بعض تعصب آ جاتا ہے بعض استادوں میں،
لیکن بہت کم ریئر آپ کو نظر آئیں گے ایسے بچے جو ہمارے پاکستان یا انڈینز ہوں جنہوں نے ٹاپ کیا ہو، لیکن کر سکتے ہیں ہم۔ ہماری یہیں کی ڈگری جو ہے یونیورسٹی کی یا کالج کی، وہ اس کے صرف ریزلٹس آپ وہاں بھیج دیں، لمس کے یا کراچی کا جو ہے IBM، اس کے بھیج دیں وہاں، تو دیکھیں آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، نہ صرف لیں گے بلکہ جاب بھی دیں گے، اور کہیں گے آئیں ہمارے ہاں پڑھیں بھی صحیح اور ہم آپ کو جاب بھی دیتے ہیں۔ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنا اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں یہ چھوٹی سی ایپ کوئی بنا لیتا ہے تو کیا ہم نہیں بنا سکتے؟ کیا انہوں نے فون بنایا ہے تو کیا ہم اس سے بہتر فون نہیں بنا سکتے؟ کیا انہوں نے لیپ ٹاپ جو بنایا ہے کیا اس سے بہتر ہم نہیں بنا سکتے؟ معلومات ہمارے پاس ساری ہیں کہ اس کو اگر کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، اسی میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر کے ایک بہترین ایپ بنائی جا سکتی ہے، بہترین سیل فون بنایا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یا واٹس ایپ ہے یا گوگل ہے، اس کو دیکھیے بیٹھے ہوئے گھر بیٹھے وہ لوگ بلینئر ہو گئے۔ کیا محنت کیا انہوں نے؟ یہی تھوڑی سی سوچ ہماری اگر ادھر چلی جائے تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نقصان سے بچنے کے لیے وقت کا جو صحیح استعمال ہے وہ خوش کیجئے، لیکن ایمانی زندگی کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں بڑی برکت ڈالے گا، اور دنیا میں بھی اللہ انسان کو، مسلمانوں کو سرخرو کرے گا، اور آخرت بھی ہماری بہترین بنے گی۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔